لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناقص فعل ماضی معروف کی تصریف کس طرح کی جاتی ہے. اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ ناقص میں عین کلمے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو عین کلمے پہ فتح ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا ضمہ ہوگا. اگر باب نصرہ سے ہے، یا ضربہ سے ہے، یا فتح سے ہے تو عین کلمے کے اوپر فتح ہوگا اور اس کی تصریف اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے میں دعا کی تصریف کروں گا. اور اگر وہ باب سمع سے ہے یا حسیبہ سے ہے تو اس کی تصریف اس طریقے سے ہوگی جس طرح رضیہ کی تصریف ہوگی. اور اگر وہ باب کرما سے ہے تو اس کی تصریف اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے رخوہ کی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم ناقص کی تصریف کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ کس باب سے آ رہا ہے. اگر وہ مفتوح العین ہے، چاہے وہ نصرہ سے ہو، فتح سے ہو، یا ضربہ سے ہو، تو اس کی تصریف ہم دعا کے طریقے پر کریں گے. اور اگر وہ سمیع یا حسیبہ سے ہو تو اس کی تصریف ہم رضیہ کی طرح کریں گے. اور اگر وہ باب کرما سے ہو تو اس کی تصریف ہم رخوہ کی طرح کریں گے. اب میں آپ حضرات کے سامنے دعا کی تصریف کروں گا، یعنی ناقص مفتوح العین. تو جو بھی ناقص مفتوح العین ہوگا اس کی تصریف جو ہے دعا کے طرز پر ہوگی. دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. جن 4 صیغوں کو میں نے نشان لگا کے رکھا ہے ان 4 صیغوں کے اندر تبدیلی ہوئی. باقی جو 10 صیغے ہیں وہ اپنی اصل شکل پر برقرار ہے. ناقص مفتوح العین کی تصریف کیسے کرتے ہیں؟ ان 4 صیغوں کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، کس طریقے سے یہاں پہ تصریف ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے، قاعدے جاری ہوئے ہیں، وہ الگ سے تفصیلاً میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ناقص مکسور العین ہو، یعنی وہ باب سمع سے ہو یا حسیبہ سے ہو تو اس کی تصریف ہم رضیہ کی طرح کریں گے. رضیہ، رضیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا. جو ناقص مکسور العین ہوتا ہے اس میں 13 صیغے اپنی اصل شکل پر برقرار رہتے ہیں. صرف ایک صیغہ جو جمع مذکر غائب ہے، رضو، اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے. اور وہ تعلیل کون سی ہوئی ہے، کس طریقے سے ہوئی ہے، اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کے لیے میں نے الگ سے تفصیلاً ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ناقص مکسور العین کی تصریف کرنے کا طریقہ. اور اگر وہ ناقص مضموم العین ہو، یعنی باب کرم سے ہو تو اس کی ہم تصریف کریں گے رخوہ کے طرز پر. رخوہ، رخوہ، رخو، رخوت، رخوتا، رخونا، رخوتا، رخوتما، رخوتم، رخوتی، رخوتما، رخوتن، رخوتو، رخونا. جو ناقص مضموم العین ہوتا ہے
اس میں بھی صرف ایک ہی سیغے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی سیغے کے اندر تبدیلی آتی ہے، ایک ہی سیغے میں تعلیل ہوتی ہے، وہ ہے جمع مذکر غائب رخو۔ اس کے علاوہ جو 13 سیغے ہیں وہ اپنی اصل شکل پر برقرار رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے ناقص مضموم العین کی تصریف کرنے کا طریقہ، اس کے اندر میں نے مکمل بتایا ہے کہ اس میں اصل شکل کیا تھی، پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ناقص مکسور العین اور مضموم العین ہے، تو ان میں دونوں میں صرف ایک سیغے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، وہ ہے جمع مذکر غائب، باقی جو 13 سیغے ہیں وہ اپنی اصل شکل پر برقرار رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا، عربية لغتي وفصحى